اور لگ بھگ 700-800 لاشیں نکلی تھیں. یعنی کبھی بھی کوئی تحریک قربانی چاہتی ہے کہ بغیر قربانی کے، بغیر بلیدان کے نہ دیش کو آزادی ملی ہے نہ سماج میں نیا ستھاپت ہوا. یہ چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے فنا و بقا کا مسئلہ ہے. اگر شریعت زندہ نہیں رہی، مساجد زندہ نہیں رہے تو اسلام باقی نہیں رہ پائے گا اس ملک میں. اور اس ملک کے آئین نے مذہبی یہ قانون صرف مسجد والوں کے لیے بنایا ہے، گرجا گھر والوں کا بھی نمبر کل آئے گا. کہ مودی سرکار نے ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. کہیں داڑھی کے نام پر، کہیں ٹوپی کے نام پر، کہیں برقعے کے نام پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. دلتوں کو اس کے اصلی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. یو پی میں جو فضا بنی ہے وہ فضا گویا مسلمانوں کے جینے اور مرنے کی کیفیت پیدا کر دی ہے. اور مسلمانوں پر کئی تیر انہوں نے چلائے. NRC مسلمانوں کو نشانہ بنا کر CAA کا کالا قانون بنایا، لیکن اس میں ناکامی ان کو ہوئی ہے. طلاق بل کا معاملہ آیا، اس میں ان کو ایسا لگا کہ وہ جو منشا تھا ان کا وہ پورا نہیں ہوا ہے. انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ مسلمانوں کی وہ میراث جو دراصل خدا کی میراث ہے، وقف کی جائیداد جس کا تعلق مسلمانوں کی مسجدوں سے ہے، قبرستانوں سے ہے، مقبروں سے ہے، خانقاہوں سے ہے، مدرسوں سے ہے نا، ان پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے. اور اس کالے قانون کے ذریعے سے صرف مسلمانوں کی یہ خدائی میراث اس وقت میسر ہے، اس کو چھیننا ہی نہیں چاہتی ہے، بلکہ ہم لوگوں کا اندیشہ شبہ نہیں بلکہ یقین پختہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ملک میں وہ خانہ جنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. خانہ جنگی باعث مانا کہ اس وقت زمین بہت قیمتی ہو گئی ہے، چاہے وہ دیہات کی زمین ہو، شہر کی زمین ہو، رہائشی زمین ہو، کاروباری زمین ہو. ایسی املاک جو ہے وقف کی، اس پر کچھ نہ کچھ الجھن پیدا کر کے کلکٹر کو پاور دے کر، ٹریبونل کے اختیارات کو ختم کر، وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبروں کو لا کر یہ کہیں نہ کہیں سے ملک میں مسلمانوں پر لوگوں کو حملہ آور کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ زمین کا جھگڑا ہو اور فساد ہو. اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی مسجدوں میں تالے لگائے جائیں، مسلمانوں کے قبرستانوں پر پابندی لگائی جائے. وقت آ گیا ہے کہ مسلمان تو چین سے جی بھی نہیں پا رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی شاید اس کو صحیح طور پر دفنہ نہیں دیا جائے. یہ ہمارے تمام تر اسکالرز کا، تمام تر قانون کے اہلکاروں کا اور جو عقل سلیم رکھتے ہیں سب لوگوں کو یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ یہ جو کالا قانون ہے یہ وطن ہند یعنی بھارت کے سمویدھان کے بالکل وپریت ہے. بھارت کے سمویدھان کی جو روح ہے، جو آتما ہے، وہ سب کا ہندوستان، پیارا ہندوستان. لیکن اس میں مودی جی مسلمانوں کو کاٹ کر، ان کے مذہبی آزادی کو غصب کر کے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں مسلمانوں کے، جو مذہبی ادارے چلانے کے ہیں، جو مذہبی اداروں کے انتظام و انصرام چلانے کے ہیں، ان تمام تر حقوق پر، جو ہمارے بنیادی حقوق پر وہ ٹاک ڈال رہے ہیں. اس پر دیش کے اندر میں بہت سارے لوگ جو سیکولر ہیں، انصاف پسند ہیں، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ہندو مسلمان مل کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور اس کا ثبوت ہے کہ پارلیمنٹ میں جتنے مسلم ممبر ہیں اس سے 7 گنا زیادہ غیر مسلم ممبروں نے اس کی مخالفت کی ہے. اس لیے اس کالے قانون کے خلاف امیر شریعت بہار و اڑیسہ اور جھارکھنڈ، بنگال جناب احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے فیصلہ لیا ہے کہ 29ویں تاریخ کو گاندھی میدان چلو. کیوں چلو؟ وقف کو بچاؤ، دستور ہند کو بچاؤ. یہ دونوں لازمی شے ہیں ہمارے لیے. ہم لوگ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ مچھلی بغیر پانی کے زندہ رہ سکتی ہے، لیکن مسلمان اپنی شریعت کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا. اس لیے ہمارے شرعی حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے. پورے ملک بھر سے جو امن پسند عوام ہیں، جو لوگ اس کالے قانون کے خلاف ہیں، جن کا ضمیر ان کو پریشان کیے ہوئے ہے، ایسے تمام تر لوگ اس عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے گاندھی میدان آ رہے ہیں. سیمانچل کے لوگوں سے، بالخصوص ہم متھرانچل کے لوگوں سے، مگدھ کے لوگوں سے، بھاگلپور ریجن کے لوگوں سے، MIM بہار کے خادم ہونے کے نتیجے میں پورے بہار کے MIM کے سے جڑے ہوئے افراد سے گزارش کرتا ہوں، بہار کے تمام تر مسلم بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، بہار کے تمام تر نن مسلم بھائیوں سے، جو لوگ بھائی چارگی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس دیش کے سرحدوں کے برابر اس دیش کے سمویدھان کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ایسے تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بڑی تعداد میں تاریخ ساز تعداد اپنی گاندھی میدان میں دکھائیے
تاکہ اس وقت حکومت ہند کو بھی یہ ہو جائے کہ مسلم ملت اس کالے قانون کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس اس بات کا بھی مظہر ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ججوں تک کو یہ پیغام جائے گا کہ اس قانون کو لے کر بڑی بے چینی ہے۔ اگر کسانوں کے خلاف بنائے گئے کالے قانون واپس لیے جا سکتے ہیں تو یقیناً ہے کہ دستور ہند کے خلاف یہ جو کالا قانون وقف کا بنا ہے اس کو بھی حکومت لینے پر مجبور ہوگی، لیکن ہاں اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ یاد ہے آپ کو 13 مہینہ تک کسانوں نے دھرنا دیا تھا، پورے دیش کے کسانوں کو فائدہ ہوا اور لگ بھگ 700-800 لاشیں نکلی تھیں۔ یعنی کبھی بھی کوئی تحریک قربانی چاہتی ہے کہ بغیر قربانی کے، بغیر بلیدان کے نہ دیش کو آزادی ملی ہے نہ سماج میں نیائے استھاپت ہوا ہے۔ اس لیے اس دیش میں نیائے کو استھاپت کرنے، سمپردائک شوہاد کو بنائے رکھنے کے لیے، سمپردائک شکتیوں کو شکست دینے کے لیے وقف کے اس کالے قانون کی مخالفت کے لیے 29ویں تاریخ کو دن کے 11 بجے پٹنہ پہنچیں، اور ملک گیر سطح پر نامور شخصیتوں کی اس میں شمولیت بھی ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن علاقوں میں وقف کے جائیداد سے محرومی کے خدشات زیادہ بڑھے ہیں ان علاقوں کے لوگوں کو اس کے خلاف کمر بستہ ہونا چاہیے، اور اس کی مخالفت کے لیے 29ویں تاریخ کو گاندھی میدان کے جلسے کو گاندھی جی کے نظریات کے مطابق وصولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم آخری حد تک لڑیں گے۔ یہ چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے فنا و بقا کا مسئلہ ہے، اگر شریعت زندہ نہیں رہی، مساجد زندہ نہیں رہے تو اسلام باقی نہیں رہ پائے گا اس ملک میں۔ اور اس ملک کے آئین نے مذہبی آزادی دی ہے، کوئی بدھسٹ بنے، کوئی سناتنی بنے، کوئی عیسائی بنے، کوئی مسلم بنے، مذہب کی آزادی ہے، اور مندر، مسجد، گرودوارے، گرجا گھر سب کا سمان ہونا چاہیے۔ قانون دفعہ 14 کہتا ہے ایکویلٹی بیفور لا، قانون کی نظر میں سب برابر ہوگا، اور مودی نے یہ قانون صرف مسجد والوں کے لیے بنایا ہے، گرجا گھر والوں کا بھی نمبر کل آئے گا، ہے نا، کل کلیسا والوں کا بھی نمبر آئے گا، کل مندر والوں کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ اور یہ غلط فہمی جو لوگوں کو ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہی وقف کی جائیداد ہے، آج دوسرے مذاہب کے جو عبادت خانے ہیں اس پر بھی کروڑ کی جائیداد وقف ہے، لیکن اس پر نظر نہیں ہے، لے دے کر مسلمانوں پر۔ چونکہ مودی تمام تر مرحلے میں ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑا کر راج کرنا چاہتے ہیں۔